السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم لا حول ولا قوة الا بک۔ لائق صد احترام حاضرین درس، معزز باعزت باغیرت خواتین اسلام اور نوجوانان اسلام، آپ سب کا استقبال ہے آج کے ہمارے اس دوسرے ایپیسوڈ میں، جس کا عنوان ہے جنتی عورت۔ ناظرین، سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس کار خیر کے لیے چنا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی ان خدمات کو قبول فرما لے، آمین۔ ناظرین، وعدے کے مطابق وقت مقررہ پر ہم حاضر ہیں، اور آج آپ کے سامنے جنتی عورت کورس کے دوسرے ایپیسوڈ میں جس موضوع پر بات کی جائے گی وہ موضوع ہے ایمان کی تباہی کے چند اسباب جن سے بچنا ضروری ہے۔ کس موضوع پر ہم بات کریں گے؟ ایمان کی تباہی کے چند اسباب، یعنی انسان کے ایمان لانے کے بعد کچھ ایسے اسباب، کچھ ایسے امور اور کچھ ایسے کام ہیں کہ اگر وہ ان میں پڑ جائے یا ان کاموں کو کر لے یا ان اعمال کو انجام دے لے تو ہو سکتا ہے انسان کا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ایمان ختم ہو جائے، ایمان چلا جائے۔ لہذا ان امور کا جاننا اور اس کے بعد ان امور سے بچنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان امور کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، تو یاد رکھیں ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خیر اور شر دونوں کا علم حاصل کرے، جیسا کہ صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مشہور قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے کہ کیسے جنت حاصل کر لے، اور اس طرح کے جو خیر کی باتیں پوچھتے تھے، لیکن میں، یعنی اب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، اور آپ نے وجہ کیا بتلائی؟ تاکہ میں اس شر سے بچ جاؤں، کیونکہ خیر اور شر اگر واضح ہو جائے اور ہم شر کے متعلق مکمل علم رکھیں اور بچنے کا جذبہ ہمارے اندر ہو تو ہم شر سے بچ سکتے ہیں۔ ایسے ہی خیر اور شر کی اس لڑائی میں یہاں ہم نے شر کو جاننا ہے، یعنی ان اسباب کو ہم نے اور آپ نے جاننا ہے جن اسباب اور وجوہات کے بنا پر انسان جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور اس کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ جہنم اور اس کے عذاب سے۔ تو یہاں بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم جو جنتی عورت جس عنوان پر چل رہے ہیں، اور جنت کی جو راہ اپنے لیے اور اپنی خواتین کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بھائی، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے اور اپنے رشتہ دار خواتین کے لیے ہم نے جو راستہ چنا ہے، اس راہ پر چلنے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے ان امور کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جن سے ایمان تباہ ہو جاتا ہے، ایمان ختم اور ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں ان امور کی طرف جن سے ہماری خواتین کو خصوصاً، ہمارے نوجوانوں کو خصوصاً اور تمام اہل اسلام کو عموماً بچنا چاہیے، جن اعمال اور جن امور کی وجہ سے ایمان تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ ان میں پہلا امر کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ اکبر، کائنات کا سب سے بڑا گناہ اور کائنات کا سب سے بڑا جرم کیا ہے اور ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک سے بچنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایمان لانے کے بعد ہم اور آپ اگر شرک میں پڑ جائیں تو اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دے،
اور قیامت کے دن جب ہم عمل لے کر کے اللہ کے یہاں پہنچے تو کسی عمل کا کوئی بدلہ نہ ملے۔ قرآن مجید اگر ہم پڑھیں تو سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت کی بہت ساری بات جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو بتلائی، جو سورہ لقمان کی اگر ہم ابتدائی آیتوں کو پڑھیں تو انشاءاللہ ان نصیحتوں کا ہمیں علم ہوگا۔ اور میں آپ کا بھائی ہونے کے اعتبار سے مشورتاً یہ کہتا ہوں کہ سورہ لقمان میں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت اور نصیحت کی ہے، ان وصیتوں اور نصیحتوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے، انتہائی کارگر اہم ہے ہماری دنیا اور آخرت کے سنوارنے میں۔ تو سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں کہا ان الشرک لظلم عظیم۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے، یقیناً شرک سب سے بھاری اور بڑا ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ظلم کی تعریف جو ہے اگر ہم دیکھیں تو علماء اکرام ظلم کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو اس کے غیر مناسب جگہ میں رکھ دینا، کسی چیز کو اس کے غیر مناسب جگہ میں رکھ دینا۔ اب مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے اور اس کا تاج اٹھا کر کے ہم شہر کے کسی چمار کے سر پر رکھ دیں تو کیا یہ بات مناسب ہے؟ نہیں، یہ ظلم ہے بادشاہ کے ساتھ اور بادشاہ کے تاج کے ساتھ۔ ایسے ہی جو حقوق اللہ رب العالمین کے ہیں، جو معاملات اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی ہونے چاہیے، ان حقوق، امور اور معاملات کو ہم اٹھا کر کے اللہ کے کسی مخلوق میں رکھ دیں تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے اور یہی شرک ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، اللہ رب العالمین نے شرک کرنے والے کے انجام کو بیان کرتے ہوئے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ نے کہا یقین مانو جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جنت حرام کر دی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو یہ برداشت نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ اب ایک غیرت کی مثال دیتا ہوں میں، بڑی مشہور مثال دی جاتی ہے کہ ایک گھر کے اندر اگر دو بھائی ہیں تو دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہ سکتے ہیں۔ دو بھائی ہیں اگر ایک ہی تجارت کو دونوں بھائی چلا سکتے ہیں۔ دو بھائی ہیں، ایک گاڑی خرید لے، دونوں بھائی کا گاڑی چلا سکتے، لیکن دو بھائی ایک ہی عورت سے نکاح کر کے نہیں رہ سکتے۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ان کی غیرت ہے جو انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، تو اللہ کو یہ کیسے برداشت ہو کہ جو حقوق اللہ کے ہیں، جو امور، جو معاملات اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہیں، ان حقوق، امور اور معاملات کو اللہ کے بندوں کے ساتھ جوڑ لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ۔ جو آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے ایسے شخص پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ ومأواہ النار، اب جنت حرام ہے تو وہ جائے گا کہاں؟ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور قیامت کے دن ظالموں یعنی مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہ دنیا میں اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادتیں کر لیں، جو حقوق اور جو مقام و مرتبہ اللہ کا ہے وہ اللہ کے مخلوقات کو دے لیں، دنیا میں ان سے تعلق وغیرہ سب کچھ استوار کر لیں، لیکن قیامت کے دن وہ ان کے مددگار نہیں ہوں گے، کیونکہ قیامت کے متعلق ایک بنیادی بات یاد رکھیں۔ ماشاءاللہ نماز میں آپ اور ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، ہماری خواتین بھی پڑھتی، کیا پڑھتے ہیں ہم؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ یوم جزا اور سزا کا اللہ رب العالمین۔ تو ملکیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں جس کے جو من میں آئے کر لے، نہیں، اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں کچھ نہیں ہونے والا ہے، حتیٰ کہ جب تک اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کے لیے انبیاء کو اجازت نہ دے گا، انبیاء بھی اس دن سفارش نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اور یاد رکھیں ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اب اگر ایک مثال دوں میں، اگر کوئی بندہ یا کوئی بندی نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ و صدقات بھی کرے، اللہ رب العالمین کے راہ میں جہاد بھی کرے، اور اس کے بعد وہ شرک میں پڑ جائے، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے اعمال میں سے کسی عمل کو
قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 65 میں اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس بات کی وحی کی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو نبی اور رسول آئے ان کو بھی اس بات کی ہم نے تلقین کی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے زندگی کے جتنے اعمال ہیں، آپ جتنی نمازیں پڑھ لیں، جتنے روزے رکھ لیں، جتنا چاہے حج کر لیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات ادا کر لیں، اللہ رب العالمین شرک کی موجودگی میں ان اعمال کو رائے گا اور برباد کر دے گا، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، آپ دیکھیے اس چیز کو، قرآن مجید کے ایک اور مقام پر دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے تمام تقریباً 18 نبیوں کا ذکر کیا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور دیگر تمام انبیاء کا اللہ رب العالمین نے ذکر کرنے کے بعد کہا، قرآن مجید میں تقریباً 18 نبیوں کے ذکر کے بعد کہا اگر ان لوگوں نے بھی شرک کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو رائے گا اور برباد کر دے گا۔ تو شرک کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نبیوں کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم سے شرک سرزد ہو جائے اور اللہ رب العالمین ہماری اعمال کو قبول کر لے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایسا ہرگز نہیں ہونے والا ہے۔ آئیے، شرک کی بعد ایسی صورتیں جن کے ارتکاب سے انسان ملت سے خارج ہو جاتا ہے، اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جیسے اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، یعنی غیر اللہ سے مراد انسان کسی جن کو پکارے، کسی شیطان کو پکارے، یا قبروں کو پکارے، یا ایسے ہی نبیوں کو پکارے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے، یا علی کر مدد کے نعرے لگائے، یا غوث آدم کے نعرے لگائے، یا نبی کر مدد کے نعرے لگائے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ شرک ہے، کیونکہ پکارا جانا یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق اس کے کسی بھی مخلوق کو دینا یہ شرک ہے۔ انسان بلا توبہ کے مر جائے تو اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز ماننا، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز ماننا، اس کی کئی مثالیں ہیں۔ آپ دیکھیے 11ویں شریف کے آتے ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر لوگ مرغے ذبح کرتے ہیں، اور کیا کیا اللہ رب العالمین کی پناہ ان خرافات اور بدعات سے لوگ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا شروع کر دیتے۔ میں آپ کو ایک چیز بتلانا چاہتا ہوں کہ نظر ماننا جو ہے، یعنی مثال کے طور پہ ایک آدمی نظر کیا مانتا ہے؟ اگر میرے بیٹے کی نوکری ہو گئی، اگر میرے بیٹے کی نوکری ہو گئی تو میں فلاں قبر پر جا کر کے یا فلاں مزار یا درگاہ پر جا کر کے اللہ اکبر میں وہاں پر فلاں چیز کی نظر چڑھاؤں گا، چادر چڑھاؤں گا، یا اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہے، کیا ہے؟ یہ شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، آدمی نظر مانے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ رب العالمین کے لیے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ رب العالمین کے لیے 500 روپے صدقہ کر دوں گا، تو یہ عبادت ہے اللہ کی۔ اب اس کو غیر اللہ کی طرف اگر پھیر دیا جائے تو کیا ہے؟ یہ شرک کی قسم ہے۔ ایسے ہی جانوروں کو ذبح کرنا، اور جنات، شیاطین اور قبروں سے انسان کا خوف کھانا، اور یہ سمجھنا کہ وہ کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے والے ہیں، کسی کو بیماری میں مبتلا کرنے والے اور اسے شفا دینے والے ہیں، اور یہ سمجھنا کہ انسان کی ضرورتوں کو یہ پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت کو دور کرنے والے اور ان کے حاجات کو پورا کرنے والے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں کیا ہے؟ یہ شرک کے اندر داخل ہیں۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم قبرستان جائیں۔ آج عموماً جو شرک ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ عام ہے، میں سمجھتا ہوں یہ وہی شرک عام ہے جو نوح علیہ السلام کی قوم میں تھا۔ اور شرک کی ابتدا کب ہوئی یہ بھی آپ جان لیں کہ روئے زمین پر شرک کی ابتدا کے تعلق سے جو علماء اکرام کا صحیح قول ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بنی آدم میں نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کی ابتدا ہوئی۔ کیسے؟ وہ شرک تھا مردوں کی تعظیم کے تعلق سے، جو لوگ دنیا سے فوت ہو کر کے چلے گئے ان کی تعظیم کے تعلق سے تھا۔ جیسا کہ قرآن مجید اگر سورہ نوح کی ہم تلاوت کریں تو آیت نمبر 23 میں اللہ نے کیا کہا؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ
ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، انہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ہی تم ود کو چھوڑنا، نہ سواع کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو اور نہ نصر کو۔ تو اس تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق سے ایک روایت نقل کی کہ ہذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ کیا ہے؟ یہ نام جو ہے ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ نوح علیہ السلام کے قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے قوم والوں سے کہا کہ یہ بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی عبادتیں بڑی اللہ کو پسند تھی، ایسا کرو کہ تم ان کی تصویریں اپنی عبادت گاہوں میں رکھو تاکہ دیکھ کر کے دل میں جذبہ بڑھے۔ لوگوں کو یہ بات اچھی لگی کہ چلو بھائی اچھی چیز ہے، ان کی تصویروں کو دیکھیں گے تو عبادت میں مزہ آئے گا اور ہم ڈٹ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے۔ جب ان لوگوں نے ایسا کیا اور یہ تصویریں لگانے والے لوگ جب یہ فوت ہو گئے تو شیطان ان کی نئی نسل کے پاس آیا اور آ کر کے شیطان نے یہ کہا کہ ارے بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کے بڑے قریبی ہیں، در حقیقت یہ تمہارے اور اللہ کے درمیان یہ واسطہ ہے، یہ تمہاری ساری ضروریات اللہ تک پہنچاتے اور پوری کرواتے ہیں، ایسا کرو ان کا ہی سجدہ شروع کر دو۔ اور لوگوں نے وہی کیا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ علم لوگوں سے اٹھا لیا گیا اور یہ غیر اللہ کی عبادت شروع ہو گئی۔ تو آج ہماری امت میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، سبحان اللہ وہ نیک ہیں، ان کی نیکی ان کو کام آنے والی ہے، آپ کی نیکی آپ کو کام آنے والی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا قیامت کے دن بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جو اللہ کا نیک بندہ وہ فوت ہو کر کے چلا گیا اور وہ قیامت کے دن ہماری بھی سفارش کرے اللہ کیا اور ہمیں بھی بچانے کی کوشش کرے؟ یا رب! بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان جو ہے وہ قبرستان جائے، قبروں پر جائے، جا کر کے وہاں قبروں کی زیارت کرے۔ کیوں؟ آپ اس حدیث کو پڑھی جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں کتاب الجنائز کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہیں ابتدائی اسلام میں قبروں کی زیارت سے روک کے رکھا تھا، فزوروا القبور فإنها تذکر الآخرہ، تم قبروں کی زیارت کرو، یہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے آج ہمارے یہاں قبروں کی زیارت کے لیے بھی وقت مقرر ہے۔ بعض لوگ جب جائیں گے کب؟ جمعہ کی نماز کے بعد ہفتے میں ایک دن خاص کر کے جائیں گے، اور وہ بھیڑ بھاڑ اور وہ اگربتی لگانا اور چراغاں کرنا۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات میں قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبروں کی زیارت کرو، وہاں آخرت تمہیں یاد آئے گی۔ اور ہمارے یہاں شعبان کے مہینوں میں کیا کرتے لوگ؟ جو قبریں دھس گئی ان کو برابر کر دیتے، چادر چڑھا دیتے، چمکی ڈال دیتے اور پلاسٹک ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر کہ بارش کے پانی سے وہ قبر دھسے نہیں، اور اس کے اوپر پھول سجا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، اور اس کو چراغاں کرتے ہیں۔ نہیں، قبروں کی زیارت کی جائے آخرت کی یاد کے مقصد سے۔ آپ سوچئے، کل میں ایک عربی عبارت پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ بڑا بہترین ہے، بڑا بہترین ترجمہ ہے کہ قبر کی پہلی رات کیا ہونے والا ہے نہ کوئی آپ کو آ کے بتا سکتا ہے اور نہ ہی آپ آ کر کسی کو بتا سکتے ہیں۔ قبر کی پہلی رات کیا ہونے والا ہے؟ تو ہم قبرستان جائیں گے تو ہمیں آخرت کی یاد آنی چاہیے، لیکن آج اللہ کی پناہ قبروں پر بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنی ہوئی۔ جب بھائیوں سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بہت ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو مزار وغیرہ بنائی جاتی ہے، اسلام میں اس کی کہاں تک اجازت ہے؟ اسلام میں اس کی کہاں تک اجازت ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے زمین سے۔ اور آج ہمارے یہاں قبروں کو دیکھیے، اللہ اکبر، مکمل ایک عمارت کی شکل بنا دی جاتی ہے اور وہ بہت جو ہے اونچی قبر بنائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ یاد رکھیں، آپ یاد رکھیں، قبروں کی زیارت کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کی یاد ہے، نہ کہ وہاں جا کر کے ان سے اپنی مرادیں مانگنا۔ اے فلاں صاحب میری یہ مراد پوری کر دیجیے، اے فلاں صاحب۔ لوگوں نے تو حد یہاں تک کر دی، اللہ اکبر، کی قبروں پر جا کر کے لوگوں نے جنتی دروازے بنا لیے ہیں۔ اللہ اکبر، جنتی دروازے بنا لیے۔ اللہ کے بندے، بعض لوگوں کا ہم نے یہاں تک عقیدہ دیکھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جنتی دروازے کے نیچے سے اگر گزر گئے تو آپ کے لیے جنت پکی ہے۔ انا للہ و
इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह की बातें, ये शिरकिया और कुफरिया बातें हैं, इससे बचना चाहिए। कब्र पर जाएं, कब्र वालों के लिए दुआ करें। आप किबला रू कर लें, कब्र के पास खड़े हों, किबला रू कर लें, हाथ उठाए, अल्लाह ताला से उसकी मग़फ़िरत की दुआ करें। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या है, आज हम कब्र वाले से ही दुआ करते हैं, कब्र वाले से ही मदद मांगते हैं, कब्र वाले के लिए ही जानवर ज़िबाह करते हैं, तबर्रुक वहीं से हासिल करते हैं, अपनी हाजत वहीं पूरी करवाने जाते हैं, नज़र नियाज उन्हीं से मांग। ये सारी चीज़ें शिर्क अकबर। अगर आदमी इस हाल में मर जाए तो क्या है, वो जहन्नम में जाएगा। तो हमारी ख़वातीन को इस बात का इल्म होना चाहिए कि उन्हें शिर्क से बचना है अगर वो जन्नत की राह हासिल करना चाहती है। आप देखें, आज जो बातें ये कही जाती है कि वो मदद करते हैं, वो हमारी पुकार सुनते हैं, वो हमारी हाजत को पूरी करते हैं, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कायनात की सबसे अजीम शख्सियत यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाली तमाम मखलूक़ात में कायनात की सबसे अजीम शख्सियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने क्या कहा, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी दर्रन वला नफ़अ इल्ला मा शा अल्लाह। आप कह दीजिए मैं अपने नफ्स के लिए भी किसी नफ़ा व नुकसान का मालिक नहीं हूँ। अल्लाह अकबर, किसी नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं हूँ। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कुरान हमें ये तालीम दे रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के नफ़ा और नुकसान के मालिक नहीं हैं, तो एक आम आदमी की क्या हैसियत है, एक आम आदमी कैसे किसी की मदद कर सकता है मरने के बाद। अल्लाह अकबर। आप देखें और सोचें, और हमारी ख़वातीन को इसके बारे में गौर भी करना चाहिए कि शिर्क से हमें बचना है, क्योंकि शिर्क ये सबसे बड़ा ज़रिया है इंसान को जहन्नम में ले जाने वाला। आइए, शिर्क की कई किस्में ऐसी हैं जो आज हमारे मुआशरे में खुसूसन हमारी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा आम है। वो क्या है? पहली किस्म क्या है? गैरुल्लाह की कसम खाना। गैरुल्लाह की कसम खाना उमूमन हमारे मुआशरे में अब एक माहौल बन चुका है। अब एक क्या है? माहौल बन चुका है। वो माहौल कैसे? फिल्मों को हमने देखा, सीरियल्स हमारी ख़वातीन बहुत ज़्यादा देखती हैं। आजकल तो एक नया ड्रामा उर्तुगुल गाज़ी के नाम पर चल रहा है। अल्लाह अकबर। एक साहब ने मुझसे कहा कि शेख उर्तुगुल गाज़ी देखा तो ईमान ताज़ा होगा। मैंने पूछा उससे कि आपने उस उर्तुगुल गाज़ी में जिन ख़वातीन को देखा वो आपकी बहन है, बेटी है, माँ है, या कोई ऐसे रिश्तेदार है जो आपके लिए महरम हो? कहता नहीं, कोई एक्ट्रेस है जिसने एक्ट किया है। मैंने कहा भाई तब उसका देखना आपके लिए हराम है। हराम चीज़ को देखकर शरीयत आपके दिल में ताज़ा हो जाए। मुझे हैरानगी है, मसाजिद में आप नमाज को नहीं आते, कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते, उस मरे हुए ईमान को आप क्या है, हराम तरीके से ख़वातीन को देख करके ज़िंदा करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो आज हमारे माशरे में जो शिर्क की एक किस्म ख़ास करके ख़वातीन में पाई जाती है वो क्या है? गैरुल्लाह की कसम खाना। और हमारे नौजवानों में भी ये चीज़ पाई जाती है। कोई बात हुई, माँ कसम कहता हूँ भाई, माँ कसम कहता हूँ। अल्लाह अकबर, आऊज़ु बिल्लाह, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये कसम खाना जो है आज हमारे यहाँ बहुत गंदी तहज़ीब ये आम हो चुकी है, स्पेशली हमारे मुल्क हिंदुस्तान में। जो यहाँ का कल्चर है, जो यहाँ का कल्चर है, हम गैर मुस्लिमों को देखते हैं वो माँ कसम खाते हैं। आपको मालूम है वो किसकी कसम खाते हैं? उनकी जो देवियाँ हैं जिनकी वो इबादत करते हैं उन्हें वो माँ कहते हैं, उन्हें वो माँ कहते हैं। चाहे वो काली हो, दुर्गा हो, या जिसकी भी इबादत करते हैं वो उन्हें माँ कहते हैं। हकीकत उनकी खाते हैं, उन माबूदान बातिला की जिन्हें अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत की जाती है। और हमारे नौजवान और हमारी बहनें, हमारे भाई माँ कसम खाते हैं। दर हकीकत उनके नक्शे कदम पर चल करके इस शिरकी अमल को अंजाम देते हैं। आप एक चीज़ यहाँ पर याद रखें कि जो कोई भी इंसान जिस तरह कसम खाता है, जैसे बाज़ लोग काबा की कसम खाते हैं, बाज़ लोग अमानत की कसम खाते हैं, बाज़ लोग शर्फ़ और मर्तबे की कसम खाते हैं, कोई किसी तबर्रुक की कसम खाता है, कोई ज़िंदगी की कसम, या कोई किसी वली या बुज़ुर्ग की कसम खाता है, या किसी के मकाम व मर्तबा की कसम खाता है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाता है। ऐसे ही बाप दादा और माँ बाप की कसम खाता है। सर पे हाथ रख लिया, भाई मैं कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह अकबर, मैं माँ की कसम खा के कहता हूँ। ये सारी चीज़ें सरासर क्या है? हराम है। इसलिए कि कसम एक तरह की ताज़ीम है, और कसम अगर खाई जाए तो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम की, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफ़ात की कसम खाई जाए, उसके अलावा किसी चीज़ की कसम खाना हराम है। आप वो हदीस पढ़िए जिसे इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने किताबुन नज़र
کتاب النذور والایمان میں ذکر کیا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. جس نے بھی غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. اور ایک روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح بخاری میں کتاب الشہادات اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. آپ نے کہا جسے قسم کھانی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم کھائے ورنہ وہ خاموش رہے. یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی اگر قسم کھائی جائے تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. دیکھیے ایک چیز یہاں ایک نقطہ بتاؤں. اگر کسی نے اس عقیدے کے ساتھ قسم کھائی، کس کی؟ غیر اللہ کی، کہ وہ عظمت و مرتبہ میں اللہ کے برابر ہے، تو یہ شرک اکبر ہے. بنیاد یہ نقطہ نوٹ کیجئے، عقیدے کا بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس کسی نے بھی غیر اللہ کی قسم کھائی اور اس کا مقصد یہ ہو کہ ہم جس کی قسم کھا رہے ہیں یہ مقام و مرتبہ میں اور شرف میں، عظمت میں، عزت میں اللہ کے برابر ہے، تو اس نے شرک اکبر کیا. لیکن قسم غیر اللہ کی کھاتا ہے اور قسم کھاتے وقت یہ عقیدہ ہو کہ یہ ہستی اللہ سے کمتر ہے، اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی، تو یہ شرک اصغر ہے. یہ شرک اصغر ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کفارہ کہا ہے. کوئی آدمی مثال کے طور پر نادانی میں قسم کھا لے، اسے علم نہیں ہے اس بات کا، اور اس کے منہ سے نکل جائے ماں قسم کہتا ہوں، پھر بعد میں اسے احساس ہو رہی اعوذ باللہ میں نے ماں کی قسم کھا لی، یہ تو اسلام میں حرام ہے. اب وہ کفارہ کیسے ادا کرے؟ تو اس تعلق سے یاد رکھیں صحیح بخاری کتاب و تفسیر القرآن، صحیح بخاری میں تفسیر القرآن کی کتاب میں، اور ایسے ہی صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں ایک روایت بڑی مشہور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حلف فقال فی حلف باللات والعزى فلیقل لا الہ الا اللہ. جس نے قسم کھائی اور یہ کہہ دے کہ لات کی قسم، عزیٰ کی قسم، تو اسے چاہیے کہ وہ کفارے کے طور پر لا الہ الا اللہ. اب کوئی آدمی کہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے، مجھے ابراہیم علیہ السلام کی قسم ہے، مجھے آدم علیہ السلام کی قسم ہے، مجھے فلاں چیز کی قسم ہے، مجھے کعبے کی قسم ہے، تو ایسی صورت میں اگر غیر ارادی طور پر ہے، غیر ارادی طور پر، ارادہ نہیں تھا، بس زبان سے نکل گیا، زبان سے یہ بات نکل گئی، تو اس صورت میں اسے کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کر کے اپنے اس قسم سے پلٹنا ہے، انسان کو اس سے لوٹ جانا ہے اور رجوع کر لینا ہے. لیکن جو بنیادی نقطہ میں نے بتلایا قسم کے باب میں، وہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بھی خاتون یا مرد یہ سوچ کر کے قسم کھائے غیر اللہ کی کہ یہ جو ہے اللہ رب العالمین کے بے عظمت اور شرف میں برابر ہے، تو یہ شرک اکبر ہے. اس حال میں بغیر توبہ کے مر جائے تو وہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا. اور اگر غیر اللہ کی قسم کھائے اور اس کا ارادہ نہ ہو کہ یہ ہستی اللہ رب العالمین کے برابر ہے بلکہ کمتر ہے، تو اللہ اکبر، اس صورت میں اسے کیا کرنا ہے؟ وہ بھی شرک اصغر ہے. شرک کی قسم میں اسے توبہ کرنی، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا. ہاں غیر ارادی طور پر اگر قسم کھا لے، زبان سے نکل گیا کہ فلاں کی قسم، فلاں کی ماں کی قسم، باپ کی قسم، اور ارادہ نہیں تھا، تو اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ لے. لہذا جن لوگوں کی زبانوں پر غیر اللہ کی قسم جاری ہے انہیں اسے ترک کرنے کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا چاہیے. یعنی جو لوگ غیر اللہ کی قسم بار بار جنہیں کھانے کی عادت ہوگی، لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ شیخ مجھے تو اس چیز کی عادت پڑ گئی، اب میں کیا کروں؟ تو اس صورت میں انہیں چاہیے کہ وہ کیا ہے؟ اپنے نفس سے جہاد کریں، اپنے نفس سے لڑیں اور اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں کہ جب بھی قسم کھائیں اللہ رب العالمین کی قسم کھائیں. اچھا، بعض لوگوں کی زبانوں پر چند شرکیہ الفاظ بھی رائج ہوتے ہیں. جیسے کسی ڈاکٹر نے کسی کی جان بچا لی تو کیا کہتے ہیں؟ غیر مسلموں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے آپ تو بھگوان بن کر کے آئے تھے. اللہ اکبر. نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ در حقیقت شفا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ در حقیقت شفا دینے والا ہے. بقیہ یہ اسباب ہیں جنہیں اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اب جو میں کہنا چاہتا تھا آپ سے، جو شرکیہ کلمات ہیں، جیسے انسان کیا ماشاء اللہ و شئت، یعنی جو آپ چاہے اور اللہ چاہے، یا اسی طرح یہ کہنا کہ اگر اللہ اور آپ نہ ہوتے تو میرے لیے تو صرف آپ ہی ہیں، یہ پھر اللہ ہے. آدمی یہ کہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میرا کیا ہونے والا تھا، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے میری جان بچا لی، آپ کی وجہ سے ایسا نہیں. اس طرح کے کلمات جو ہے انسان کو نہیں کہنے چاہیے، ان سے بچنا چاہیے. یہ شرکیہ کلمات ہیں. ہاں، جب کسی کے بارے میں کہے جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، پہلے اللہ نے
پھر اس کے بعد اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا تو میرا یہ کام ہو گیا، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو غیر اللہ کی قسم سے بچنا چاہیے، خصوصاً ہماری خواتین کو غیر اللہ کی قسم سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اور ہمارے نوجوانوں کو۔ آج جو دوسری بات جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، خصوصاً خواتین میں، وہ کیا ہے؟ تعویذ گنڈا کا لٹکانا۔ یاد رکھیں، شرک کی جو قسم ہمارے معاشرے میں عام ہے وہ کیا ہے؟ تعویذ اور گنڈا کا لٹکانا۔ شرک کا یہ سبب بھی کافی حد تک عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں، نظر بد وغیرہ لگ گیا تو اس سے بچنے کے لیے تعویذ گنڈا کرانا، کاغذ کا پرزہ، ایسے ہی گھونگا، سیپ، کوڑی، کالا دھاگا، سکہ، چھوٹا چاقو، ہاتھی کے دانت کی بنی ہوئی چھری چیزیں، چمڑا یا ہڈی وغیرہ، اور پردہ لٹکانا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ شرک کے وسائل میں سے ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ شرک کے وسائل میں سے ہے۔ اور عموماً ہماری خواتین کیا پایا جاتا ہے؟ میں ذاتی طور پہ بتاتا ہوں، کئی مرتبہ ایسا ہوا، میرا خود 1.5 سال کا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے، اسے ایمان اور صحت کی زندگی دے۔ کبھی کچھ ہوا تو رشتہ دار خواتین کہتی ہے، ارے اس کو جاؤ، اس کو ایک تعویذ لٹکا دو اس کے گلے میں۔ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے تو کیا کرنا ہے بھائی؟ تعویذ باندھ دیتے ہیں۔ بچہ ہنستا کھیلتا نہیں ہے، تعویذ باندھ لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ تعویذ اور گنڈا در حقیقت بیماری سے نجات دینے والے ہیں تو یہ شرک اکبر ہے، اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ تعویذ اور گنڈے آفت اور مصیبت کو دور کرنے کے وسائل ہیں، ذریعہ ہیں، تو یہ شرک اصغر ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ بذات خود یہ اثردار ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں تکالیف، مصائب اور پریشانیوں کو دور کر دیتی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی یہ ذریعہ ہے، اس کے ذریعہ جو ہے یہ پریشانیاں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، تو کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ اللہ اکبر۔ ان تمام امور میں کیا چاہیے ہمیں؟ تعویذ اور گنڈے سے بچنا چاہیے۔ ایک نقطہ ہے یہاں پر، وہ بنیادی نقطہ ہے کہ بسا اوقات جب ہم خواتین کو ان باتوں کی تلقین کرتے تو کہتے ہیں کہ شیخ صاحب ہم نے قرآنی تعویذ لیا ہے۔ تو قرآنی تعویذ اور غیر قرآنی تعویذ، ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، قرآنی تعویذ کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کاغذ یا کپڑے یا جلد یعنی چمڑے پر سونے چاندی کی تختی پر قرآنی آیتیں لکھ کر گلے یا ہاتھ میں لٹکائی جائے یا بازو پر باندھی جائے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآنی تعویذ کی اجازت دی ہے بعض علماء۔ تو معذرت کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمارے تمام علماء پر رحم فرمائے اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ دیکھیں، قرآنی تعویذ کا جہاں تک مسئلہ ہے تو میں آپ کو ایک چیز بتلاؤں کہ قرآنی تعویذ اس لیے منع ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا نہیں ہے، اور آپ نے ایسا کرنے کا حکم بھی نہیں دیا کہ کسی کو کوئی پریشانی ہوئی اور اس کے لیے قرآنی تعویذ جو ہے اس کے گلے میں لٹکا دی جائے۔ نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی منع ہے، اس سے بچنا چاہیے، بلکہ یہ ایک راستہ کھلے گا غیر قرآنی تعویذ کے بنائے جانے کا۔ اچھا، ایک سوال ہے میرا آپ سبھی سے، جواب آپ خود کو دے کے دیکھیں۔ ہمیں سے ہر ایک کے دل میں قرآن مجید کا احترام ہے۔ ہم ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں جس میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو ہم ہزاروں کروڑوں لعنتیں اور ملامتیں کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ میرا ایک سوال ہے، کیا کوئی مرد یا خاتون یہ برداشت کرے کہ وہ قرآن مجید یا قرآن مجید کے ٹکڑے کو لے کر حمام اور ٹوائلٹ میں جائے؟ کیا کوئی خاتون یہ برداشت کرے گی کہ اپنے ایام مخصوصہ میں قرآن مجید کا کوئی ٹکڑا لے کر کے زندگی بسر کرے اور 7 دن 8 دن ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید اپنے ہاتھ میں رکھی رہے؟ کیا کوئی بھائی یہ برداشت کرے گا کہ وہ ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کو اپنے ہاتھ سے لے؟ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے ہم، کیونکہ ہمارے دلوں میں قرآن مجید کی محبت ہے، بہت محبت ہے۔ ایک شراب پینے والا بھی اگر وہ مسلمان ہے، راستے میں پڑا ہوا ہے، ہم اور آپ اگر اس سے کہہ دیں کہ بھائی قرآن مجید کو اس نے پھاڑ دیا ہے، واللہ کہتا ہوں وہ بھی مارنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن کیسے ہم گوارا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی بنی ہوئی تعویذ ہاتھ میں، گلے میں، کمر میں باندھے اور ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں، ٹوائلٹ باتھ روم میں جاتے ہیں، اور عورتیں ناپاکی کی حالت میں رہتی ہیں 7 دن 8 دن، یا بچے کی ولادت کے بعد 10 دن 15 دن 45 دن، کیا ہوتا ہے وہ؟ اللہ ہوگا قرآنی تعویذ ہے بھائی، اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو ہم خود اس کی بے حرمتی کے راستے اور راہیں ہموار کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا ہے؟ اس سے
بچنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن تعویذ کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ یہی زیادہ صحیح قول ہے کہ یہ جو ہے غیر قرآن تعویذ کے راستے کو کھولتا ہے، صدًا للذریعہ۔ اس تعویذ کے دروازے کو بند کرنے کے لیے قرآن تعویذ سے بچنا چاہیے۔ اور جہاں تک غیر قرآن تعویذ ہے تو یہ کیا ہے؟ تو بسا اوقات کسی پر جن یا جادوگر وغیرہ جو ہے کسی پر جن لگ گیا، کسی پر جادو ہوا، نظر بد لگ گیا، تو ہم لوگ جاتے ہیں کسی عامل صاحب کے پاس، کسی عالم صاحب کے پاس، وہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ لیتے ہیں اور زعفران منگاتے ہیں، زعفران سے کیا ہے اس پہ کوڈنگ کرتے ہیں، نمبر لکھتے ہیں۔ اور نمبروں کا تو یہ چلن ہے کہ لوگ آج کل 786، ایک مسجد میں گیا ہوا تھا تو اتفاقاً ایک رشتہ داری میں کسی وجہ سے، تو وہاں دیکھا کہ 786/92/111 یا 112 لکھا ہوا، کیا ہے بھائی؟ پوچھا تو بتایا کہ یہ بسم اللہ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ چیز ہے۔ میں کہا حیرانگی کی بات ہے، اگر کوڈنگ سے ہی سارا مسئلہ حل ہونے والا تھا، کوڈ سے، تو پھر نماز میں اللہ اکبر کے جگہ ہم کہتے ہیں 720 اور سورہ فاتحہ کے جگہ ہم کہتے ہیں 312 415 312 311 201 اور نماز ختم ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا ہی نہیں ہے۔ اور ایک چیز آپ یاد رکھیں، آپ کسی کے ہاں بھی جائیں اور وہ آپ کو تعویذ دینے سے پہلے آپ کے ماں کا نام، آپ کے باپ کا نام، یا جس کے لیے تعویذ دے جا رہے، یہ سارے جادوگر ہیں، کاغذ کا ٹکڑا منگائے، کپڑے کا ٹکڑا منگائے، سر کا بال منگائے، اور یا پھر آپ کو میں یہ بتلاؤں اپنی خواتین کو، تو ابھی وہ بات آگے آئے گی جادوگروں کے تعلق سے انشاءاللہ، تو وہاں مزید وضاحت کروں گا میں آپ کے سامنے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے کسی آدمی کے گلے سے تعویذ کاٹ دیا یا توڑ کر پھینک دیا تو یہ فعل ایک غلام آزاد کرنے جیسا، یعنی کوئی آدمی کسی کے گلے میں تعویذ دیکھے یا اس کے ہاتھ میں کوڑی یا تعویذ یا کوئی چیز دیکھے، اسے پھینک دے تو کیا ہے؟ یہ غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ ایسے ہی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک کڑا تھا۔ آج نوجوانوں میں فیشن چلا ہوا ہے، میں خصوصاً اپنے نوجوانوں سے کہوں گا اور اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ آپ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کو چیک کیجئے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک لوہے کا کڑا پہن لیا، جو آج فیشن چلا ہوا ہے، ٹرینڈ چلا، جسے ہم ٹرینڈ کہتے ہیں، ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ ایسے ہی وہ چاندی کا باسلیٹ پہن لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں گلے میں، ہاتھ میں۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس شخص کے ہاتھ میں دیکھا تو اس سے پوچھا کیا ہے؟ تو کہتا ہے یہ میں نے بیماری سے بچاؤ کے لیے رکھا ہے، بیماری سے بچاؤ کے لیے رکھا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے نکال کر پھینک دو، اس سے تمہاری واہنہ یعنی بیماری اور بڑھے گی، اور اگر اسے لٹکائے ہوئے مر گئے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اللہ اکبر۔ سنن ابن ماجہ کتاب الطب کی روایت ہے۔ تو کوئی آدمی ایسا عمل اگر کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے روکیں۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک جگہ میں نے دیکھا گھر کی تعمیر ہو رہی تھی میرے دوست کے یہاں ہی، ہمارے گھر کے قریب میں، تو چھت کے اوپر جو ہے وہ ایک بانس باندھے ہیں اور اس میں چپل جوتے لٹکائے ہیں اور جھاڑو ہے اور ایک ٹوکری ہے ٹوٹی ہوئی۔ نے کہا کیوں بھائی؟ تو کہا کہ یہ والد صاحب نے لٹکایا، کہتے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے۔ میں کہا والد صاحب کو جا کے کہنا کہ تمہارے گلے میں جو ہے 2-4 جوتا لٹکا دے اور اپنے گلے میں بھی لٹکا لیں۔ کیوں بھائی؟ اس گھر سے تمہارے جان کی زیادہ قیمت ہے، اس گھر سے تمہارے جان کی زیادہ قیمت ہے۔ تمہاری جان اگر چلی گئی تو دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آئے گی، یہ گھر دوبارہ بن سکتا ہے۔ تو کہو کہ تمہیں بھی نظر بد سے بچانے کے لیے 2-4 کیا کریں؟ جوتے چپل تمہارے بھی گلے میں لٹکائے اور اپنے بھی گلے میں لٹکا دیں۔ اللہ اکبر۔ ایک چیز یاد رکھیں، خواتین کو میں نصیحتاً کہتا ہوں کہ آپ جو ہے تعویذ لٹکانے کے بجائے قرآن مجید پڑھیے، اسے یاد کیجیے، خصوصاً جیسے اللہ رب العالمین کے جو اسماء، اللہ کے صفات ہیں، سورۃ الفاتحہ ہے، معوذتین ہے، آیت الکرسی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ماثورہ دعائیں ثابت ہے، ان کو پڑھ کر کے آپ اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ اس سے بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ تعویذ اور گنڈے سے بچیے، چاہے وہ تعویذ قرآنی ہو یا غیر قرآنی ہو۔ ایسے ہی شرک کی ایک قسم کیا ہے ہمارے معاشرے میں، جس میں خواتین بہت زیادہ پڑھی ہے، علم غیب کا دعویٰ کرنا۔ بعض بدبخت ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو آج عامل بنے ہوئے، بہت بڑے عامل صاحب ہیں، بہت بڑے عامل صاحب، وہ کیا کرتے ہیں؟ غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ غیب کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس غیب ہے، جبکہ اللہ غیب کا علم، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ،
سورۃ النمل کی آیت نمبر 65 سورۃ النمل، اللہ نے کہا کہ کہہ دیجئے کہ آسمان والوں اور زمین والوں میں سے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اللہ نے واضح کر دیا، آسمان کی جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ ستارے ہوں، سیارے ہوں یا فرشتے ہوں، اور زمین کی جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ ایک عام انسان ہو، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، پیر ہو، مرشد ہو، ان میں سے کوئی غیب نہیں جانتا اللہ رب العالمین کے علاوہ۔ لہذا قطعاً یہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم کسی کے غیب کے جاننے کا جو ہے کوئی دعویٰ کرنے والا ہو تو ہم اس دعوے کو قبول کریں، چاہے کوئی مقرب فرشتہ ہو، کوئی بھیجا ہوا نبی ہو، یا کوئی عبادت گزار ولی اور بزرگ ہو، یا کوئی امام ہو، یہ دعویٰ کرے کہ وہ غیب جانتا ہے تو کیا ہے؟ یہ شرک ہے، اس کے غیب کے دعوے کو قبول کرنا، اس کے غیب کے دعوے کو قبول کرنا۔ ہاں ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ اگر اپنے نبیوں میں سے کسی کو غیب کی کوئی بات بتانا چاہے، جیسے کئی مرتبہ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین کے مکر، ان کے فریب اور سازشوں سے باخبر کیا، اور آپ کو قیامت کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ نے مطلع کیا، تو یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنا علم عطا کرے، جسے چاہے اللہ رب العالمین بتا دے، سمجھا دے، لیکن کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اسے غیب کا علم ہے تو یہ جھوٹا ہے۔ اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ گھومتے پھرتے آئیں گے، وہ آپ کے ہاتھ دیکھیں گے، ہاتھ کے لکیروں کو چیک کرتے ہیں، ہاں یہاں جو ہے 2 لکیریں، مطلب آپ کو 2 بیٹے ہونے والے ہیں، یہاں 2 بیٹیاں، اللہ اکبر، اتنی بہترین لکیر ہے، یا رب بڑا مال آنے والا ہے، بڑا پیسہ آنے والا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، اور ایسے ہی پیالے میں پانی بھر لیا اور اس کے اوپر جو ہے جادو اور کرتب کے ذریعہ جو ہے آپ کو بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں، یا غیب کی خبروں کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ سارے جو ہے کیا ہے؟ یہ غیب کے جھوٹے دعوے دار ہیں، ان کا دعویٰ ناجائز ہے، اور ایسے لوگوں کے پاس ہمیں جانے سے بچنا چاہیے۔ کوئی بھی اگر یہ دعویٰ کرے کہ اسے غیب کا علم ہے، وہ غیب کو جانتا ہے، تو پہلی بات وہ سراسر جھوٹا ہے، وہ مکر اور دجل سے کام لے رہا ہے، اور ایسا کہنے اور کرنے والا کافر ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک اور معاملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جادو اور قیافہ شناسی۔ یہ کیا ہے؟ یہ مرض بھی عورتوں میں کافی حد تک پایا جاتا ہے، جیسے ٹونا، ٹوٹکا تو بہت ساری عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ حالانکہ جادو انسان کو مریض بناتا، انہیں قتل کرتا اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے۔ جادو گناہ کبیرہ ہے۔ دیکھیے جادو کے ذریعہ کیا ہے؟ انسان بیمار کر دیا جاتا ہے، بہت سارے معاملے۔ اللہ اکبر۔ میں خصوصاً اپنے بہنوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جادو سے بچیے، جادو سے بچیے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کو کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے، یعنی کسی بھی جادوگر کے پاس گئے، کسی کے اوپر کرا دیا کوئی جادو، یا اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هي قال الشرك بالله والسحر الى آخر الحدیث۔ صحیح بخاری کتاب الوصایا اور صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا، شرک کرنا اور جادو کرنا۔ تو یاد رکھیں یہ جادو اور قیافہ شناسی جو ہے یہ سراسر اسلام میں حرام ہے، اور جادوگر جتنے ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ شیطانوں سے خدمت لیتے ہیں۔ میں مختصراً آپ کو سمجھاتا ہوں۔ انسان، اب مثال کے طور پر آپ کو کوئی پریشانی ہو گئی اور آپ جو ہے جا کر کے بیٹھ گئے جادوگر کے دروازے پر آپ بیٹھے، جیسے ہی آپ گھر کے اندر گئے جادوگر فوراً کیا کہتا ہے؟ ہاں بھائی تم حیدرآباد سے آئے نا، ہاں تمہارا بیٹا گم ہو گیا، 2 سال سے تم لوگ پریشان ہیں، ڈھونڈ لے رہے بیٹے کو، آؤ میں تمہارے کو بتاتا تمہارا بیٹا کہاں ہے۔ اب کیا کرنا؟ 2 بکرے لانا کالے رنگ کے، ان کو ذبح کرنا، فلاں جگہ پھینک دینا۔ یا اللہ، اب آپ پریشان ہو جاتے ہیں، ارے انہیں کہاں سے جان لیا میری پریشانی؟ بات ہی نہیں کرا، میں بولا ہی نہیں کچھ بھی، اس کو کہاں سے میری پریشانی کا علم ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ اب آپ پریشان حیران ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ جادوگر جو ہے وہ جن کی عبادت کرتا ہے، جن کی پوجا کرتا ہے، جب تک اس کی عبادت نہ کر لے، جن اس سے اور شیطان اس سے کفر نہ کرا لے، اس کی تابعداری نہیں کرتا، اس کی تابعداری نہیں کرتا۔ اب اس کا جو شیطان ہے
اللہ نے آپ کے ساتھ فرشتے مقرر کیے تو ایک شیطان بھی آپ کے ساتھ پیدا ہوا ہے، آ کر کے شیطان سے ساری باتیں دریافت کر کے جادوگر کو جا کے بتلا دیتا ہے۔ آپ کے گھر میں جاتے ہی جادوگر وہ ساری کہانی آپ کو سنا دیتا ہے اور ساری پریشانیاں جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے جو آپ کو لے کر کے آئے۔ آپ کے دکھتی رگ پر وہ ہاتھ رکھتا ہے، آپ پریشان ہو کر کے ساری باتیں بتا دیتے ہیں اور اس کے مکر و فریب میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 میں کہا انہوں نے جو کچھ بنایا وہ محض جادوگر کا تماشا ہے، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا، جادوگر کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کی پریشانی دور کر دے، وقتی طور پر آپ کے معاملات حل کر دے، لیکن یاد رکھیں وہ آپ کے معاملات حل تو کرتا ہے، لیکن جو سب سے بڑا معاملہ اور مسئلہ ہے ہماری بہنوں کا ایمان کا، جس ایمان کے ذریعے وہ جنتی عورت بننے والی ہے، جس ایمان کے ذریعے وہ جنت کے راستے کو اپنے لیے آسان کرنے والی ہے، وہ جنت کا راستہ ختم ہو جاتا ہے، وہیں بند ہو جاتا ہے، اور اسی حال میں مر جائیں تو اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیں جادوگر کا حکم کیا ہے، اسلام میں اسے قتل کر دیا جائے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی جادوگر ہو ہم جائے اس کی گردن کاٹ دیں، نہیں، اسلامی حکومت اسے سزا دے گی اگر اس کے جادوگری کا علم صحیح طور پر وہاں تک پہنچایا جائے۔ آئیے میں آپ کو ایک جادوگر کا عبرتناک انجام سناتا ہوں۔ ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی امیر کے پاس گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ان کے سامنے ایک جادوگر ہاتھ میں تلوار لیا ہے اور اپنی جادوئی کھیل دکھا رہا ہے، اور لوگوں کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ سر جو ہے تن سے جدا کر دیا اور اس کے بعد پھر اس کو جوڑ دیا۔ آپ دیکھیں فیس بک پر، اللہ رحم فرمائے مجھے اس بندے کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، میں نے کئی مسلم بچوں اور بچیوں کو اس کا فالوورز پایا جو کرتب دکھاتا ہے، جو جادو دکھاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے اور اس کے پاس بڑی خوبیاں ہیں، بڑا ہنر ہے اس کے پاس۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ جادو کے ذریعے دکھا رہا ہے کہ تلوار سے گردن کاٹ دی، اور اس کے بعد جو ہے جوڑ کر کے لوگوں کو دکھا رہا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن جو ہے چادر اوڑھتے ہیں اور چادر میں ایک تلوار چھپا لیتے ہیں، چھپا کر کے جب آیا تو جیسے اس جادوگر نے اپنی جادو دکھا کر لوگوں کو مسحور کر دیا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب گئے اور چادر سے تلوار نکالے اور اس کی گردن کاٹ دی۔ کاٹنے کے بعد جو ہے اس کا سر جیسے ہی جسم سے جدا ہو گیا تو جادوگر زمین پر گر گیا، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کر کے مجمع میں کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جادوگر کی سزا یہی ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے، اور جادوگر جو لوگوں کو یہ باور کرا تھا کہ میں تو زندہ کر دے رہا ہوں مرنے کے بعد، دیکھو خود کو، انہوں نے کہا احیی نفسک نفسک احیی نفسک، ایسا کرو اپنے آپ کو زندہ کر کے دکھاؤ، اپنے آپ کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو اس سے کیا ہے ہماری خواتین کو بچنا چاہیے۔ میں خصوصاً پھر سے کہوں گا کہ آپ جو ہے جادو سے بچیے۔ ہماری عورتوں میں جادو کا یہ بڑا چلن پایا جاتا ہے، اگر شوہر بات نہیں سنتا تو شوہر کے اوپر جادو کرا دو، بیٹا بات نہیں سنتا تو بیٹے کے اوپر کچھ کر دو کرا دو، بہو بات نہیں سنتی تو اس کے اوپر کچھ کر دو کرا دو۔ آپ دنیا میں کرا سکتی ہیں یا کرا سکتے ہیں، لیکن اگر قیامت کے دن اللہ کے جائیں گے تو وہ ایمان باقی نہیں رہے گا جس ایمان کی بنیاد پر آپ نے جنتی عورت یا جنتی مرد بننا ہے، سارے اعمال اللہ رب العالمین رائے گا اور برباد کر دے گا۔ ایسے ہی جو ہمارے یہ معاشرے میں جو شرک کی قسم پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ تصویریں سجانا، مجسمے بنانا اور یادگار قائم کرنا۔ عورتوں میں تصویر بازی اور فوٹو البم کا بھی کافی شوق ہوتا ہے۔ فوٹو اگر حسب ضرورت ہو تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر یادگار کے لیے رکھنا مقصود ہو تو یہ شرک کے وسائل یعنی ان ذرائع میں سے ہے جو شرک کی راہ کو ہموار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصاویر بنانے والوں پر لعنت بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کتاب اللباس اور صحیح مسلم کتاب اللباس و زینا کی روایت ہے، کہا کہ قیامت کے دن انسانوں میں سخت عذاب میں مبتلا تصویر بنانے والے ہوں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ صورہ، جس گھر میں تصویریں موجود ہوں فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ آج دیکھیے، آج فیشن کے نام پر اور سجاوٹ کے نام پر ہماری خواتین کیا کرتی، بچوں کے لیے ٹیڈی ویئر لے کر کے آتی۔ آپ بچوں کو کھلونے دیجئے، شریعت نے منع نہیں کیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر امہات المومنین صحابیات سے روایتیں ہیں کہ وہ بچوں کو کھیلنے کے لیے کھلونا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کھلونا دیا کرتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھلونوں سے کھیلا کرتی تھی۔ آپ کھلونا دیجئے لیکن جس میں تصویر بنی ہو، جو مجسمے کی شکل میں ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ڈال خرید، باربی ڈال خرید کر کے لائے بھائی بیٹی کے لیے، نہیں، آپ بیٹی کو دوسرے کھلونے دیجئے نا، ان چیزوں کی عادت نہ دلائیے۔
ہم کیا کرتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے مجسمے بنے ہوتے ہیں، کوئی ہاتھی بنا ہوا، کہیں شیر بنا ہوا ہے، کہیں ٹیڈی بیئر، کوئی چیز، یہ ساری چیزیں لا کر کے ہم اپنے گھر میں سجا دیتے، جبکہ فرشتے ان گھروں میں نہیں آتے جن میں تصویریں ہوتی ہو، تو تصویر والی چیزیں ہیں، ان میں صورت بنی ہوئی ہے، ان میں نہیں آتے۔ اچھا، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے اپنے گھر میں سجانے کا، کیا سجاتے بھائی؟ گھوڑے کی تصویر لگایا ہم نے، نیچر بہت خوبصورت میدان ہے، وہاں 10 گھوڑے تیر رہے ہیں، ہم نے دریا کی تصویر لگائی، وہاں 2 آدمی کشتی پر بیٹھ کر کے چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ ان سب چیزوں سے محبت کیجئے، نیچر سے، گھر کو سجائیے، لیکن گھر میں حرام چیزوں کو نہیں لے کر کے آئیے، حرام چیزوں کو وہ لے کر کے نہیں آئیے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویروں کو مٹانے اور مجسموں کو ڈھانے کا حکم بھی صادر فرمایا ہے۔ لہذا یہ کچھ آج کے درس کی بنیادی باتیں تھی کہ ہم نے جو ہے کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ تو ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ شرک، اور شرک کی کئی قسمیں میں نے شکلیں آپ کو بتلائی، ان میں جو ہم نے جو پہلی چیز پڑھی وہ میں آپ کو بتلا دوں کہ شرک کی جو ہے پہلی قسم کیا ہے؟ غیر اللہ کی قسم کھانا، جو ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ دوسری چیز جو ہے تعویذ اور گنڈا لٹکانا، تو اس میں قرآنی اور غیر قرآنی تعویذ سب ہے۔ تیسری چیز، کوئی علم غیب کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس کے پاس جا کر کے اپنے مستقبل کی خبر معلوم کرنا اور اپنے ہاتھ کو دکھانا۔ اور یہ چیز ایک اور بات اس میں ایڈ کر دوں، اخبار میں دیکھیے وہ کیا آتا ہے، آپ کا برتھ ڈے 1 جنوری سے لے کر 1 فروری کے درمیان ہے، تو آپ کی راشی یہ ہے، اس راشی کو پڑھنا اور پڑھ کر کے یقین کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آدمی کسی کاہن کے پاس آئے اور اس کے بعد پر یقین کر لے تو اس نے شریعت اسلامیہ کا انکار کیا۔ تو غیب کے دعویٰ کرنے والوں کے پاس جانے سے بچنا چاہیے۔ جادو اور قیافہ شناسی، جادو حرام ہے اسلام میں، خصوصاً ہماری خواتین کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسلام میں جادوگر کی سزا کیا ہے؟ اس کی گردن مار دی جائے۔ ایسے ہی ایک بات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہ کیا ہے؟ تصویریں سجانا، مجسمے بنانا اور یادگار قائم کرنا، ان سب چیزوں سے ہمیں اور ہماری خواتین کو بچنا ہے، کیونکہ یہ ذرائع، یہ راستے، یہ طریق ہے انسان کے جنت سے روکے جانے اور جہنم تک ڈھکیلے اور پہنچائے جانے کے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری باتیں جو ہیں آپ سب کے سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ ایک بنیادی بات کہہ دوں، بہت سارے بھائی اور بہنیں یہاں سوالات بھیج رہے ہیں، تو انشاءاللہ آخری جو درس ہوگا اس کے 1 دن کے بعد جو ہے انشاءاللہ ایک گھنٹے کی ویڈیو ہوگی جس میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو اپنے سوالات اپنے پاس نوٹ کر کے صبر و تحمل کے ساتھ رکھیں، اس دن پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور ضرور جواب دیا جائے گا۔ بارک اللہ فیکم، اکرمکم اللہ، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔